فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضور سیدی و سندی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جانے فلاح و ظفر کی ہے، کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا اگر کسی نے کہ نہضت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی تب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی تب تیرے گھر کی ہے، اور مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر اس کے در سے رد ہو یہ کسان کرم کدھر کی ہے، مگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، جو مانگنے کا سلیقہ اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، لب ہوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، لب ہوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم عادی اکرم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد ماہد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، ہمارا آپ کا پروردگار فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے حج کے لیے جاؤ اگر تمہارے پاس استطاعت ہو، اور اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن حج بیت اللہ کرتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پاک صاف پیدا ہوا ہو، اور جب کوئی بندے مومن اللہ کے گھر کے دیدار روضے رسول کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حج کہتے کسے ہیں؟ حج میں ہوتا کیا ہے؟ آپ اگر غور کریں
تو آپ دیکھیں گے ایک حاجی جب حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے، اللہ کے گھر پہ اس کی نظر پڑتی ہے تو کعبہ شریف کا وہ طواف کرتا ہے۔ پہلے 3 پھیرے رمل کے ہوتے ہیں، پھر 4 پھیروں میں وہ عام طریقے سے طواف کرتا ہے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح بازو ہلا ہلا کر اللہ کے گھر کے چاروں طرف وہ دوڑ لگائے، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر چلنا اترانا یہ حرام ہے۔ آپ ہندوستان میں اکڑ کے چلو تو گنہگار ہوگے، دنیا کے کسی ملک میں اکڑ کے چلو تو گنہگار ہوگے، مدینہ طیبہ مکہ شریف میں اکڑ کے چلو تو گنہگار ہوں گے۔ اکڑ کے چلنا گناہ کا سبب، آدمی گناہگار ہو جاتا تھا، مگر جب خاص حج بیت اللہ کے لیے آدمی پہنچتا ہے تو وہاں اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، اترا اترا کے چلتا ہے، سینہ پھلا پھلا کے چلتا ہے۔ جب اکڑ کر چلنا حرام ہے تو یہاں اکڑ کے کیوں چلا جاتا ہے؟ اترا کے کیوں چلا جاتا ہے؟ سینہ پھلا کے کیوں چلا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ شریف حج بیت اللہ کے لیے آئے تھے، سرکار کے صحابہ سرکار کے ساتھ میں تھے، اور جب کعبہ شریف کا طواف شروع فرمایا تو مکے کے کافروں نے کہا یہ مسلمان جنہیں مدینہ کی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے یہ بھلا کعبے کا طواف کیا کر پائیں گے؟ جب اللہ کے پیغمبر نے یہ سنا تو سینہ پھلایا اور بازو ہلایا، اکڑ اکڑ کر 3 مرتبہ چکر لگائے۔ اب دیکھیے اکڑ کے چلنا حرام ہے، اترا کے چلنا حرام ہے، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، مگر اسے اکڑ کر چلنے کو اللہ کے نبی سے نسبت حاصل ہو گئی تو اب یہ گناہ نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت بن گیا، حج کا ایک اہم رکن بن گیا۔ ظاہر ہے 1400 سال پہلے سرکار جب گئے تھے تو کافروں نے انہیں تانا دیا تھا یہ طواف کعبہ کیا کر پائیں گے، آج تو کوئی وہاں تانا دینے والا نہیں۔ تو جب تانا دیا گیا تھا تب اکڑ کر چلے تو بات سمجھ میں آتی ہے، اترا کر چلے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بازو ہلا ہلا کے چلے تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد جب کوئی تانا دینے والا نہیں تو اکڑ کے کیوں چلا جا رہا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس اکڑ کر چلنے کو اللہ کے پیغمبر سے نسبت حاصل ہو گئی۔ اب کوئی تانا دے یا نہ دے مگر یہ اکڑ کے چلنا، اترا کر چلنا نہ حرام ہوگا نہ ناجائز ہوگا، بلکہ ایک ایک لمحے اس کی عبادت میں لکھا جائے گا، اسے ثواب ملے گا۔ 7 پھیرے طواف کعبہ کرنے کے بعد ایک حاجی حجر اسود کا بوسہ لیتا۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ یہ جنت کا ایک پتھر ہے، جب جنت سے آیا تھا تو بالکل صاف و شفاف تھا، کعبہ شریف کے اندر نصب کر دیا گیا، اور جب حاجی جاتے ہیں تو اس حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ وہ حجر اسود حاجیوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ جب آیا تھا تو سفید صاف و شفاف تھا، مگر اب اس کی رنگت کالی ہو گئی، اس لیے کہ اس نے گناہوں کو اتنا چوسا ہے کہ اس کا رنگ بدل گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کے چہیتے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جب حج بیت اللہ کے لیے گئے اور طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو فرمایا اے حجر اسود، عمر اور تجھے چومے؟ تو ایک معمولی پتھر ہے،
نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان. مگر عمر تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہے کہ عمر کی نگاہوں نے دیکھا ہے تجھے میرے رسول نے چوما ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. مولائے کائنات حیدر کرات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہیں تشریف فرما تھے. فرمایا عمر یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ حجر اسود نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. فرمایا ہاں صحیح تو کہا ہے. تو حضرت علی نے فرمایا نہیں سنو، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حجر اسود کا بوسہ کوئی لیتا ہے تو بوسہ لینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک ایمان والے ہوتے ایک بے ایمان ہوتے ہیں. جب ایمان والا حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور جب بے ایمان بوسہ لیتا ہے تو اس کے گناہوں کو وہ اور اپنے اندر سے واپس لوٹا دیتا ہے. یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں حاجی اور پاجی گیا تھا تو کم گناہ کرتا تھا مگر واپسی کے بعد کچھ زیادہ ہی گناہ کرنے لگا. یہ وہی لوگ ہیں جن کا حج اللہ نے قبول نہیں فرمایا اور حجر اسود نے اپنے گناہ انہیں لوٹا دیے. حضرت علی نے فرمایا کہ حجر اسود ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے کر مومنوں کو فائدہ پہنچائے گا اور بے ایمانوں کے بے ایمانی کی گواہی دے کر انہیں نقصان پہنچائے گا. حجر اسود چومنا یہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے. کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، اس پتھر کو چومتے ہیں جس کا پتھر کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے لبہائے مبارک سے چومے تھے. لیکن شریعت کا حکم یہ کہ اگر ہونٹ سے نہ چوم سکو تو ہاتھ حجر اسود پہ رکھو، اپنے ہاتھ کو چوم لو، تمہارا بوسہ مکمل ہو جائے گا. اگر ہاتھ بھی نہیں چوم سکتے، وہاں تک ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا تو ایک لمبی لکڑی لوٹ، اس لکڑی کو حجر اسود کو لگاؤ اور اس لکڑی کو چوم لو، حجر اسود کا بوسہ ہو جائے گا. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ہونٹوں سے نہیں چوم سکتے، ہاتھ نہیں لگا کے چوم سکتے، لکڑی سے نہیں چوم سکتے تو دور ہی سے اس طریقے سے حجر اسود کی طرف ہاتھ کرو اور اپنی ہتھیلیوں کو چوم لو، حجر اسود کا بوسہ مکمل ہو جائے گا. آج بہت سے لوگ جاتے ہیں تو کمر کس لیتے ہیں، ادھر دھکا ادھر دھکا، ادھر مار ادھر کاٹ، اور کسی طرح سب کو روندتے ہوئے حجر اسود کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اسے بوسہ لے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑا کام کیا. مگر سن لو، حجر اسود کا بوسہ لینا یہ سنت رسول ہے، اور کسی مومن اور مسلمان کو ایذا پہنچانا، اسے تکلیف دینا یہ حرام ہے. اب آپ اگر دھکے مکے کے ساتھ حجر اسود کو چوم بھی لیں تو کتنی عورتیں ہوں گی جو آپ کے جسم سے ان کا جسم ٹچ ہوگا، کتنے مرد ہوں گے جنہیں دھکا لگنے سے تکلیف پہنچے گی، ایذائے مسلم پہنچا کر آپ گنہگار ہو جائیں گے. تو ایک سنت کام کے لیے آپ نے حرام کام کیا. اس لیے خبردار خبردار، اگر اللہ سعادت نصیب کرے اور حج بیت اللہ کے لیے جاؤ تو دھکا مکی کر کے حجر اسود کا بوسہ نہ لو، بلکہ دور ہی سے ہاتھ کا اشارہ کرو اور اپنے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگا کے حجر اسود کا بوسہ لے لو. اور جب حجر اسود چوم لیا تو اللہ قرآن میں فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. جب مقام ابراہیم پر پہنچو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ جب اللہ کے خلیل خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اونچی ہو گئی تھی، پار کی ضرورت پڑی تو اللہ کے خلیل نے کہا مولا کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا ایک پتھر اٹھا لو
اور اسی کو پار بنا دوں۔ انہوں نے پتھر اٹھایا، اس پتھر پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ دیکھتے ہیں عمارت جیسے جیسے اونچی ہوتی، پار کو اونچا کرنا پڑتا، جیسے جیسے عمارت پھیلتی ہے ویسے دائیں بائیں پھیلانا پڑتا۔ مگر یہ اس پتھر کا کمال ہے کہ ایک گول قسم کا پتھر، اللہ کے خلیل اس میں تشریف فرمائے، حضرت اسماعیل نیچے سے گاڑا مٹی پتھر لا کے دیتے، حضرت اسماعیل جب لے کے آتے ہیں تو پتھر نیچا ہو جاتا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہاتھوں میں لے لیتے، اور جب کعبہ شریف کی طرف وہ متوجہ ہوتے تو ضرورت کے مطابق وہ اونچا ہو جاتا، اور ضرورت کے مطابق وہ پھیل جاتا ہے۔ ایک ہی پتھر سے پورے خانے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے مکمل کر لی، اور اتنی دیر تک اس پہ کھڑے رہے کہ اس پتھر نے موم بن کر نشان قدم خلیل کو اپنے سینے پر جما لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عاصی سکندپوری کیا ہی خوب فرماتے ہیں، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ گوش ہے در پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دید ہے سر پر، کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر، کرم کرے تو نشان قدم ہو پتھر پر۔ اللہ کو پتھر کی ادا پسند آئی، پتھر نے نشان قدم خلیل سینے پر جما لیا، تو اللہ نے اس کو حکم دیا سارے پتھر کو خانے کعبہ سے نکال دو، مگر یہ دو پتھر، ایک حجر اسود ہے، دوسرا مقام ابراہیم ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ پتہ چلا سارے پتھر جو پوجے جاتے تھے انہیں کعبہ شریف سے نکال کے باہر کر دیا گیا، اور یہ دو پتھر جو چومے جاتے تھے یہ آج بھی صدیاں بیت گئیں مگر خانے کعبہ میں موجود ہیں۔ آج ہمارے یہاں ہندوستان میں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، تب حج کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھیا حج کے لیے چلے جاؤ تو کہے گا ابھی بیٹی کی شادی کرنا ہے، ابھی بیٹے کی شادی کرنا ہے، ابھی بینک بیلنس بڑھانا ہے، ابھی دکان میں مال لا کے جمع کرنا ہے، ابھی ضرورت کے سامان مہیا کرنا ہے۔ آخر میں دیکھا جائے گا ابھی اگر چلے بھی گئے، گناہوں سے پاک ہو کے آ بھی گئے تو پھر گناہ ہوگا۔ تو ایسے وقت میں جائیں جب گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اور علاقوں کے حاجی جب آتے ہیں تو تندرست ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، حج کے ارکان کو وہ اپنی توانائی کے ذریعے ادا کر لیتے ہیں۔ مگر ہندوستان کا حاجی جو بوڑھا ہو کے 70 سال کی عمر میں جاتا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ رمل کرے، سینہ پھلا کے چلے، تو کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، سینہ پھولنے کے بجائے اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، اور چل بعد بر کمر ہمت کر، جب لا چلے گا بنجارا۔ ایک وقت آئے گا اور خدا کی قسم ضرور آئے گا کہ ہمیں موت کا جام پینا پڑے گا، ہم محروم رہ جائیں گے۔ حج کے جتنے ارکان آپ دیکھو اللہ والوں کی یادیں ہیں۔ آج اللہ والوں کی یاد یہ نجدی وہابی مٹانے پہ لگے، ساری دنیا سے نشانات مٹا دیے جائیں۔ جنت المالا کی ساری قبریں شہید کر دی، جنت البقیع کی ساری قبریں شہید کر دی، مسجد ثنایا شہید کر دی، مسجد مائدہ شہید کر دی، مسجد مناجتیں شہید کر دی، مسجد ابو بکر صدیق شہید کر دی، مسجد فاطمہ شہید کر دی۔ اللہ والوں کی نشان مٹا دی جائے، مگر کچھ ایسی ہیں جنہیں نہ مٹا سکے ہیں، نہ آج مٹا پا رہے ہیں، نہ قیامت تک مٹا پائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک پہاڑی کا نام صفا، دوسری پہاڑی کا نام مروہ،
یہ پہاڑیاں اللہ کی نشانی کیسے بن گئی؟ حضرت اسماعیل کا بچپنا ہے، تھوڑا سا پانی اور کھجور لے کر ماں حکم الہی پر گئی تھی اور مینا میں حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے آئے. ساتھ میں لایا ہوا پانی جب تک چلا تشنگی بجھاتے رہے، کھجور جب تک ساتھ دیتا رہا بھوک مٹاتے رہتے، اور جب کھجور اور پانی ترس ختم ہو گیا تو ماں کی ممتا نے بیچے کے کمڑائی ہوئی صورت کو دیکھا، مرجھائے ہوئے ہونٹ کو دیکھا اور نیلی پڑی ہوئی حل کے رسوں کو دیکھا کہ یہ ننھا اب پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے. ماں کی ممتا بے چین ہوئی، دوڑی ہوئی صفا پہ گئیں، شاید پانی مل جائے. نہیں ملا تو وہاں سے دوڑ کر چلتی ہوئی مروہ کی طرف پہنچی تو پہلے صفا پر گئی اور جب تک اونچائی پر تھی بیٹا نظر آ رہا تھا، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور جب نشیب میں پہنچی تو اب بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا تو تیز تیز قدم بڑھا کے دوڑ دوڑ کے چلنے لگی. اور پھر جب مروہ کی پہاڑیاں آ گئیں بیٹا نظر آنے لگا تو پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی. 7 پھیرے اس طریقے سے حضرت ہاجرہ نے کیے اور پہلی دوڑ انہوں نے صفا سے شروع کی. آج اگر کوئی حاجی صفا کے بجائے مروہ سے صحیح شروع کر دے تو اس کا یہ پہلا چکر صحیح میں شمار نہیں ہوگا. اور آج بھی اگرچہ وہاں نزدی حکومت ہے مگر نزدیوں نے لال اور ہرے بلب لگا دیے. جہاں تک ہرے بلب ہیں آہستہ آہستہ چلا جاتا، اور جہاں لال بلب ہیں وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے. حضرت ہاجرہ تیز تیز قدموں سے دوڑ کر چلی تھی، وہاں آج سارے حاجی دوڑ دوڑ کے چلتے ہیں. گویا اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں ولیہ ہے، مگر ان کے قدم صفا اور مروہ پر پڑ گئے تو ایک ولیہ کے قدم پڑ جانے کی وجہ سے قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جہاں سے حضرت ہاجرہ نے دوڑ شروع کی تھی آج کسی کا بیٹا پیاسا نہیں ہوتا، پیاس سے ایڑیا نہیں رگڑتا، مگر حاجی چاہے پیاسا ہو یا نہ ہو، بیٹا اس کا ہو یا نہ ہو، مگر وہ اس سنت پہ عمل کرتا ہے، اس طریقے پر عمل کرتا ہے جو حضرت ہاجرہ نے اپنایا تھا. اور جہاں تک وہ تیز چلی تھی تیز چلتا ہے، اور جہاں دھیمے چلی تھی وہاں دھیمے چلتا ہے. گویا اللہ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے کو اپنایا جائے، اسے رد نہ کیا جائے بلکہ اس کو گلے سے لگایا جائے. اور پھر جب طواف مکمل ہو گیا تو حاجی 9 تاریخ آئی، مینا کی طرف چل گیا. کیوں گیا؟ قربانی کرنے کے لیے. پھر وہاں 3 پتھر ہیں، بڑا پتھر، مجلا پتھر، چھوٹا پتھر. آج کچھ لوگ بڑی لجاجت سے کہتے ہیں صاحب کسی کو برا نہ کہو، برا نہیں کہنا چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہو بس برا کہنے لگتے ہو، گالی بکنے لگتے ہو. ہم نے کہا کیا برا کہا، کیا گالی بکی؟ کہا یہ خبیث کہتے ہو، مردود کہتے ہو، شیطان کہتے ہو. یہ گالی نہیں ہے. جتنی دیر آپ خبیث کہتے ہو، جتنے دیر آپ مردود کہتے ہو، جتنے دیر آپ اسے کافر کہتے ہو، اتنے دیر کلمہ شریف پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں اور آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ اللہ کی عبادت کرنے آئے تو خبیث کہہ رہے ہیں، مردود کہہ رہے ہیں، شیطان کہہ رہے ہیں، رجیم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اس کے بعد کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. پھر کہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. گویا خدا کی مرضی و منشا یہ ہے کہ مجھے رحمان و رحیم بعد میں کہنا،
پہلے میرے نبی کے دشمن کو شیطان کہہ دینا، پہلے نبی کے دشمن کو مردود کہہ دینا، پہلے نبی کے دشمن کو رجیم کہہ دینا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، پہلے برے کو برا کہو۔ یہ تمہاری کھچڑی وہاں نہیں چلے گی، یہ تم جو بکواس کرتے ہو اس کی کوئی شریعت میں اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آپ دیکھو کلمہ آپ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اب آپ دیکھو پہلے آپ نے کیا کہا؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اس کے بعد الا اللہ کہا۔ اگر آپ خالی الا اللہ کہہ دیتے کہ اللہ ایک ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان تو ہو ہی جاتا، مگر یہ 360 کو آپ نے پہلے انکار کیا، انہیں رد کیا، ان کو ٹھکرایا، اس کے بعد آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ گویا کلمہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، پہلے نبی کے دشمن کو برا کہو، پہلے انکار کرو، اس کے بعد اقرار کرو، اللہ تمہاری اقرار کو قبول کر لے گا۔ سورہ کوثر آپ دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر، بے محبوب آپ کو اللہ نے کوثر کا خزانہ عطا کر دیا۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ اور انا ثانیک هو الابتر، اور محبوب جن لوگوں نے آپ کو ابتر کہا وہ خود ہی ابتر تھے۔ گویا اللہ چاہتا ہے کہ سب کو برا نہ کہو، مگر جو میرے نبی کا دشمن ہے اسے برا کہو۔ قرآن میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ سرکار کا رشتے میں چچا لگتا تھا، مگر سرکار کی بات اس نے نہیں مانی تو آج نمازی، قرآن پڑھنے والا تھا، رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی سرکار کے چچا ابو لہب کو برا کہتا۔ اللہ کا یہ مقصد ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ میرے نبی کے دشمن کو پہلے برا کہو۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی جاتے، دھکے مکے لگنے کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ جو آج کہتے ہیں صاحب ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے، مگر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنی کہی ہوئی بات بھول جاتے ہیں۔ یہ کہتے تھے کہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، مگر جیسے ہی 9 تاریخ آئی مینا کی طرف چل پڑے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کو کنکر مارنے۔ جتنی دیر شیطان کو کنکر مارو گے، کعبہ شریف خالی ہو گیا، سب چلے گئے، آرام سے طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں، یا ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے تو کہیں گے میاں جب طواف کا وقت تھا طواف کیا، جب حضرت اسود چومنے کا موقع تھا چوما۔ مگر یہ 3 دن ایسے ہیں کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ نبی کے دشمنوں کو برا کہا جائے، اس لیے ان 3 دنوں میں ہم برا کہیں گے۔ گویا خدا کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے، جو نبی کا گستاخ، اس کو برا کہا جائے۔ اور پھر ہم بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، مگر کیا کہتے ہیں؟ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولانا حسین احمد مدنی جب دھکے مکے میں مکہ پہنچ گئے تو وہ اپنے مولانا رشید احمد گنگوہی کو یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوہ کا رستہ۔ جب یہ دیوبند والے پہنچے تو کعبہ میں دیوبند کا رستہ پوچھ رہے ہیں، بتاؤ دیوبند کہاں ہے، بتاؤ دیوبند کہاں، بتاؤ دیوبند کا۔ آپ نے کبھی سمجھا کہ اللہ کے گھر میں یہ دیوبند کا رستہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پیر کی جنم بھومی دیوبند ہے، اس لیے دیوبند کا رستہ پوچھ رہے ہیں۔ تلاش تم نے بھی کیا، تلاش ہم نے بھی کیا، مگر ہمارے تمہارے تلاش میں فرق یہ ہے، کعبہ میں پہنچ کے تم نے دیوبند کا رستہ تلاش کیا، ہم نے کیا تلاش کیا؟ اعلیٰ حضرت کے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اور سبحان اللہ، کانو تو ایسے کہ رہتے ہیں بریلی میں، آواز مکے مدینے کی سن رہے، فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی حق سمجھنے، حق بولنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیارت حرمین کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔